अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। जन्नत इज माय गोल की नेक्स्ट एपिसोड में आपको वेलकम। चलिए फिर से जन्नत की सैर पे चलते हैं। आज हम जन्नत के महलात के बारे में जानेंगे और जन्नत के बाजार के बारे में जानेंगे। आपको पता है जन्नत में बाजार भी होगा जिसमें जन्नती अपनी मर्जी से शॉपिंग कर सकेंगे। जन्नत के महलात हर छोटी बड़ी गलाजत और गंदगी से बिल्कुल पाक और साफ होंगे। जन्नत के महलात में तमाम बर्तन सोने और चांदी के होंगे। जन्नतियों के महलात में हर वक्त ऊंट जलती रहेगी जिसकी खुशबू ही खुशबू फैली रहेगी। हर तरफ कितना खूबसूरत और अच्छा माहौल होगा ना। और आपको पता है जन्नतियों के पसीने से मुश्क की खुशबू आएगी। दुनिया में क्या होता है, पसीने की कितनी स्मेल आती है ना, जब तक शॉवर ना ले ले स्मेल खत्म नहीं होती। लेकिन जन्नतियों का जो पसीना होगा ना वो भी खुशबूदार होगा। जन्नत में रफा हाजत नहीं होगा। वहाँ क्या होगा, जन्नती जब खाना खाएंगे और बस एक डकार लेंगे और उनका सारा खाना हजम हो जाएगा। उनके जिस्म से कोई गंदगी नहीं निकलेगी। तमाम जन्नती आपस में मोहब्बत से प्यार से रहेंगे। किसी के दिल में दूसरे के लिए कोई हसद कोई बुग़्ज़ नहीं होगा। कितनी अच्छी खूबी है ना जन्नतियों की। क्या ये खूबी हम में है? क्या हम अपने बहन भाइयों से प्यार मोहब्बत से रहते हैं? क्या हम अपने फ्रेंड्स के साथ लड़ाई झगड़ा तो नहीं करते? अपने आप को जरूर चेक कीजिएगा, क्योंकि जन्नतियों की तो यही खूबी है कि वो आपस में प्यार और मोहब्बत से रहते हैं। अगर हम यहाँ प्यार मोहब्बत से नहीं रहेंगे तो जन्नत में कैसे जा सकेंगे? ठीक है दोस्तों, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, सिर्फ मोहब्बत प्यार से रहना है। लड़ाई झगड़े से कुछ भी हासिल नहीं होता। ओके दोस्तों, अहले जन्नत हर सांस के साथ अल्लाह की तस्बीह और हम्द करेंगे। दोस्तों, आप यहाँ पे तस्बीह करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं? क्योंकि अगर हम यहाँ दुनिया में अल्लाह को याद करेंगे तभी हम वहाँ कर सकेंगे ना। तो हमें ज्यादा से ज्यादा अल्लाह को याद करना है, अल्लाह की तस्बीह बयान करनी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में सबसे पहले मर्दों और औरतों का जो गिरोह दाखिल होगा उनके चेहरे 14वीं रात के चांद की तरह रोशन होंगे। उन्हें थूक नहीं आएगी ना नाक, और रफा हाजित की जरूरत भी महसूस नहीं करेंगे। और उनके बर्तन सोने के होंगे और कंघियां तक सोने और चांदी के होंगे, और ऊंट की खुशबू निकल रही होगी। और जन्नतियों के पसीने से मुश्क की खुशबू आएगी। और जन्नती लोगों में बाहमी इख्तलाफात नहीं होंगे, कोई बुग़्ज़ ना होगा, कोई लड़ाई झगड़ा ना करेंगे, बल्कि एक जान होके रहेंगे और सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह करते रहेंगे। तो हमें अपने अंदर ये सफात चेक करनी है। क्या हम सबके अंदर ये खूबी है? क्या हम मिलजुल कर रहते हैं? हम अल्लाह को याद करते हैं कि नहीं? अगर नहीं करते तो हमें अल्लाह की तस्बीह करनी है। जब भी याद आए ना, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करें। ठीक है दोस्तों, जन्नत के महलात सोने और चांदी के ईंटों से बने हुए हैं, और जन्नत के संगरेजे मोती और याकूत के हैं, और मिट्टी जफरान की है। जन्नत में मौत नहीं आएगी। जन्नती हमेशा हमेशा जिंदा रहेंगे, और जन्नत में बढ़ापा भी नहीं आएगा, बल्कि हमेशा जवान रहेंगे। अल्लाहु अकबर। आप सब चाहते हैं ना हम हमेशा खूबसूरत रहें, कभी बढ़ापा ना आए, तो ये सिर्फ जन्नत में मुमकिन है। दोस्तों, आपको पता है बास महलात में सोने के बागात होंगे जिसकी हर चीज सोने की होगी, और बास महलात में चांदी के बागात होंगे और उसकी हर चीज चांदी की होगी। अल्लाहु अकबर।
دوستو امیجن کرتے جائیں کتنے بیوٹیفل گارڈن ہوں گے، سونے کے اور چاندی کے گارڈن ہوں گے۔ جلدی سے دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو بھی یہ باغات عطا فرمائیں، آمین۔ جنت کا بازار کیسا ہے؟ جنت میں ہر جمعے کے روز بازار لگا کرے گا۔ جمعے کے بازار میں شریک ہونے والے جنتیوں کا حسن پہلے سے کئی زیادہ بڑھ جائے گا۔ اس بارے میں حدیث میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک بازار ہے جس میں ہر جمعے کے دن جنتی لوگ آیا کریں گے اور شمال کی طرف سے ایک ہوا چلے گی جس کا گرد و غبار مشک اور زعفران پر مشتمل ہوگا۔ جب وہ جنتیوں کے چہرے اور ان کے کپڑوں پر پڑے گا تو اس سے ان کے حسن و جمال میں مزید اضافہ ہو جائے گا، اور وہ جب اپنے گھر آئیں گے تو ان کی بیویوں بچوں کا بھی حسن و جمال کئی زیادہ ہوگا۔ جو بازار سے آئیں گے وہ کہیں گے گھر والوں کا حسن و جمال بڑھ گیا، اور گھر والے کہیں گے بازار جانے والوں کا حسن و جمال بڑھ گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر جمعے کے روز جو جنتی لوگ ہوں گے نا، ان کے حسن و جمال میں مزید اضافہ کیا جائے گا۔ جنتی تو پہلے ہی اتنے خوبصورت ہوں گے، لیکن اللہ کی مزید مہربانی ہوگی کہ ہر جمعے کے روز ان کے حسن و جمال اور خوبصورتی میں مزید اضافہ کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جنت میں ہر طرح کے پھلدار درخت ہوں گے، لیکن کھجور اور انگور کے درخت باکثرت ہوں گے، بہت زیادہ تعداد میں ہوں گے۔ کیلا اور بیری جنت کے درخت ہیں۔ یہاں دنیا میں بھی تو کیلا دیکھتے ہیں نا، لیکن اس کا بہترین ورژن، بہترین شکل اور بہترین ذائقہ انشاءاللہ جنت میں محسوس کریں گے، جنت میں اس کو ٹیسٹ کریں گے۔ جنت کے درخت اس قدر سرسبز و شاداب ہوں گے کہ ان کے رنگت سیاہی مائل ہوگی، یعنی ڈارک گرین۔ دوستو امیجن کیجئے کہ ڈارک گرینری، جب آپ کسی پارک میں جاتے ہیں تو گرینری کتنی اچھی لگتی ہے نا، ہماری آنکھوں کو کتنا اٹریکٹ کرتی ہے۔ جنت میں جو درخت ہوں گے وہ ڈارک گرین ہوں گے۔ جنت کے درخت ہمیشہ ہرے بھرے رہیں گے۔ یہاں تو کیا ہوتا ہے، جب آٹم آتا ہے، خزاں آتی ہے تو پتے پیلے پڑ کے گر جاتے ہیں، لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا۔ جنت کے درخت ہر وقت ہمیشہ ہرے بھرے رہیں گے۔ آج کی ہماری جنت کی سیر یہیں تک۔ آپ کو کیسی لگ رہی ہے جنت؟ دوستو آپ ضرور بتائیے گا، اوکے؟ اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جو ہے گڈ ڈیڈ فار جنہ۔ آج کا جو گڈ ڈیڈ ہے وہ بہت ہی آسان ہے، لیکن ہے بہت ریوارڈ فل۔ آج کا گڈ ڈیڈ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کلمے کا کثرت سے وظیفہ کرنے والا جنت میں جائے گا۔ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ذر بن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تجھے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے بارے میں آگاہ نہ کروں؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور آگاہ فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر ہم جنت کے خزانے کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دوستو اس کلمے کو کثرت سے پڑھنا ہے۔ کتنا چھوٹا سا کلمہ ہے لیکن ریوارڈ کتنا بڑا ہے۔ چلیں اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ نیکی کرنے اور برائی سے بچنے کی طاقت اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ ٹھیک ہے دوستو، ایک اور بھی کلمہ ہے جو میں آپ کو بتاتی ہوں، جس کو آپ نے کثرت سے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ جنت میں داخلہ آسان ہو جائے گا۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ اس کا وظیفہ کرنے والا جنت میں جائے گا۔ اس کے بارے میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جس نے یہ کلمات سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، عظمت والا اللہ اپنی حمد کے ساتھ پاک ہے، یہ کلمہ کہا تو اس کے لیے جنت میں کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ صرف ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے سے ایک کھجور کا درخت جنت میں لگ جاتا ہے، تو ہم کتنے سارے درخت لگا سکتے ہیں نا؟ دوستو دیکھیں، ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے، کتنا آسان دین ہے۔ ہمارا کوئی بھی اچھا عمل ریوارڈ کے بغیر نہیں ہے، تو ہم کتنے زیادہ ریوارڈ کما سکتے ہیں نا؟ اب ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ ہے ایکٹیویٹی آف دا ڈے۔ دوستو آپ نے ان دونوں کلموں کو چارٹ پیپر پر اچھا سے ڈیزائن کر کے لکھنا ہے اور ساتھ ترجمہ بھی لکھنا ہے۔ اس کو اپنے روم میں لگا دینا ہے، ٹھیک ہے دوستو، تاکہ جب بھی آپ کی نظر پڑے تو آپ کا جو جنت کا وظیفہ ہے آپ کو یاد آ جائے اور آپ زیادہ سے زیادہ اسے پڑھ سکیں۔ اور جو آپ نے تسبیحات لکھنی ہے نا، وہ آپ نے ڈیلی 100 ٹائمز پڑھنی ہے، کیونکہ ہمیں جنت میں کھجور کے درخت اور خزانے بھی تو چاہیے نا۔ تو اس کے لیے ہمیں یہ تسبیحات ڈیلی کرنی ہوگی، ٹھیک ہے؟ 100 ٹائمز لازمی کرنا ہے انشاءاللہ۔ اوکے، آج کی ہماری جنہ از مائی گول کی ایپیسوڈ یہیں تک۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویک پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔